الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، اما بعد۔ کیا تعمیر جس نے مسجد بنایا گھر وہ جنت میں، کیا تعمیر جس نے مسجد بنایا گھر وہ جنت میں، یہاں اینٹوں کا مسجد ہے وہاں ہیروں کا مسکن ہے۔ آپ کل ہی سے ہمارے مہمانان کرام جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کے خطبات کو سن رہے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ اپنے تمام تر کام کو فارغ کر کے یہاں آئے ہیں۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے تمام مہمانان نظام خصوصاً جناب حضرت مولانا مفتی نعمان اختر صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی اشتیاق صاحب، جناب حضرت مولانا حضرت حافظ وقاری زاہد مصری صاحب، جناب حافظ نیر اعظم بھارتی صاحب، جناب قاری رضوان صاحب اور دیگر علماء کرام جو ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ یہاں قدم رنجا ہوئے تشریف لائے، ہم آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا، رنگ دیکھو غریب خانے کا۔ عزیزوں، اور ہمارے علاقے کے کاکن اور اطراف کے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صرف کاکن کے نہیں، تقریباً 50 گاؤں کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 50 گاؤں کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائی سے کہ آپ مشقت اٹھا کر کے اس جلسے میں تشریف لائے، صرف اللہ کے گھر کی نسبت سے آئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں کہتا چلوں، پول ٹولہ جہاں میں ایک اسکول چلا رہا ہوں، والد محترم مولانا عظیم الدین صاحب انہوں نے مجھے اسکول چلانے کے لیے زمین دی کہ اس زمین پر آپ اسکول چلائیں۔ ضرورت محسوس ہوئی، وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، وہاں بوڑھے ضعیف لوگ دور مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا پاتے تھے۔ ضرورت محسوس ہوئی، والد صاحب نے کہا کہ یہاں ایک مسجد بھی تعمیر کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ پھر اپنے والد مرحوم میرے دادا حضور جناب شیخ ریاض الدین صاحب کے نام پر انہوں نے مسجد کی زمین دی اور کہا کہ میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ اس مسجد کے کام کو لے کر آگے بڑھو۔ ہم نے آپ سب کو آواز لگائی اور آپ سب نے میرا ساتھ دیا، آپ یہاں آئے۔ ہم نے اللہ کے گھر کے لیے آپ سب کے سامنے دامن پھیلایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ آپ نے اپنی شان سے بڑھ کر کے میرا ساتھ دیا ہے۔ میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بس اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک یہ مسجد قائم رہے اللہ اس مسجد کو آباد اور شاد رکھے۔ جب تک یہ مسجد قائم رکھے، مسجد کے اطراف کے ایک ایک مسلمان کو نمازی بنا دے۔ اللہ اس مسجد کی برکت سے ہمیں بھی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو 5 وقت نمازی بنا دے۔ اللہ سے دعا کرے میرے بھائی بزرگوں۔ مسجد بنا لینا کمال نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو آباد کر کے اس میں 5 وقتہ اذان ہو، نماز ہو، تب وہ مسجد بنانا بہتر ہے۔ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے مسلمان برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ بہت خوب۔ اس لیے میں اپنے خاص طور سے جو ہمارے اطراف کے لوگ ہیں، یہ مسجد قائم ہوگی، وہاں نماز ہوگی، وہاں کے تمام مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس مسجد کو آباد رکھنے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد کی تکمیل میں جو رکاوٹیں آئے اللہ ان سب سے
जो है कि उन रुकावटों को दूर फरमा दे, आमीन। लीजिए आपका चहीता खतीब, इलाके के हर दिल अजीज खतीब, जिन्होंने एक वाहिद आवाज, जिस आवाज को कैसेट में सुना करते हैं हम और आप, जिन्हें कारी हनीफ मुल्तानी के नाम से जानते हैं, उनकी आवाज को जिंदा रखने वाली शख्सियत जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब नईमी हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। लीजिए अब आप है, आपके साथ आपका महबूब खतीब है। मैं गुजारिश करता हूँ चौक चौराहे पर लोग जो है कैंटीनों में है, जल्दी से आप आ जाएं, बहुत कम वक्त है, इंशाअल्लाह अब दुआ हो जाएगी। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।